اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے چیف سیکیورٹی افسر اعجاز شاہ کے موبائل سے 5,500 غیر اخلاقی ویڈیوز برآمد۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ویڈیوز کس کی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اگر نہیں تو جانیے اس ویڈیو میں۔ بہاولپور شہر کے پاس پولیس نے ناکہ لگا رکھا تھا۔ اسی دوران ایک گاڑی آئی، پولیس نے اسے روکنے کی کوشش کی تو ڈرائیور نے رانگ سائیڈ پر گاڑی بھگانے کی کوشش کی۔ پولیس نے گاڑی کا پیچھا کر کے تھوڑی ہی دیر میں اس گاڑی کو پکڑ لیا اور جس گاڑی کی تلاشی لی گئی تو پولیس نے دیکھا کہ اس گاڑی میں آئس نامی نشہ موجود ہے۔ اس کے بعد اسی گاڑی سے جنسی طاقت کی گولیاں بھی ملی اور اسی وجہ سے پولیس کو تحقیقات میں مزید دلچسپی پیدا ہو گئی۔ گاڑی والے شخص کے پاس 2 موبائل فون تھے۔ جب انہیں کھول کر دیکھا گیا تو پولیس والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ دونوں موبائل فحش فلموں اور گندی تصویروں سے بھرے ہوئے تھے۔ جس شخص سے یہ سب کچھ برآمد ہوا وہ اور کوئی نہیں بلکہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ تھا۔ اس کے موبائل سے سینکڑوں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی غیر اخلاقی ویڈیوز، گندی تصاویر، غلیظ آڈیوز موجود تھیں۔ پولیس نے اس سیکیورٹی چیف آفیسر میجر ریٹائرڈ اعجاز حسین شاہ کو جب گرفتار کیا اور تفتیش کی تو اس نے دوران تفتیش ایسے راز اگلے کہ جس کو سن کر ہر شریف آدمی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ مبینہ طور پر اس گھناؤنے کام میں کئی یونیورسٹی کے دوسرے پروفیسرز اور اساتذہ بھی شامل ہیں۔ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس کام میں خواتین ملازمین، پروفیسرز اور اساتذہ بھی ملی ہوئی ہیں۔ طالبات کو رات کو ہاسٹل سے اٹھایا جاتا، طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنایا جاتا، انہیں یونیورسٹی کی ایمبولینس میں اسپتال لے جانے کا کہا جاتا، ہاسٹل کی وارڈن میڈیکل ایمرجنسی کی انٹری کرتی، لیکن طالبات کو اسپتال کی بجائے اس گروہ کے ٹھکانوں تک پہنچایا جاتا اور ان کا جنسی استحصال بھی کیا جاتا۔ پولیس نے اعجاز شاہ کے دونوں موبائلز کا فرانزک کرایا تو ان دونوں موبائلوں میں سے تقریباً 5,500 سے زیادہ ویڈیوز ملی۔ یہ زیادہ تر ویڈیوز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور فیمیل آفیشلز کی تھیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پولیس اس معاملے پر مکمل طور پر خاموش نظر آتی ہے اور منشیات کی تحقیقات کر رہی ہے، اور جو FIR پولیس نے درج کی اس میں بھی صرف منشیات اور منشیات رکھنے کی دفعات لگائی گئی ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک وفاقی وزیر کا بیٹا بھی اس اسکینڈل میں شامل ہے، جس کی وجہ سے حکومت یا پولیس اس معاملے پر کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہی۔ پورے ملک میں اس واقعے پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں فحش ویڈیوز اور تصاویر یونیورسٹی کی طالبات کی اس شخص کے پاس آئی کیسے؟ پولیس کی تحقیقات سے یہ پتا چلا ہے کہ یہ معاملہ اب کا نہیں، تقریباً 2021 سے چلا آ رہا ہے۔ طالبات کو اسکالرشپ دینے، نمبرز دینے، پوزیشن دینے کے بہانے GPA اور اچھے گریڈز کا لالچ دے کر ان طالبات کا جنسی استحصال کیا جاتا رہا، اور تو اور اسی یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے والی بہت سی طالبات کو نوکری کا جھانسا دے کر پھنسایا بھی جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی سوالات کر رہے ہیں کہ 5,500 ویڈیوز کیسے کسی کے موبائل میں آ سکتی ہیں۔ اعجاز شاہ کا کہنا ہے کہ یہ کام یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے اور یہ کام اتنا بڑھ چکا ہے کہ 15 میں سے 10 پروفیسرز اس گھناؤنے کام میں ملوث ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی شرح ہے۔ اس نے اپنے اعترافی ویڈیو بیان میں بہت سے پروفیسر اور اساتذہ کا نام بھی لیا۔ اس کے مطابق ڈاکٹر ابو بکر، ڈاکٹر رانجھا، ڈاکٹر سلیم، ڈاکٹر نعمان بھی طالبات کو ہراساں کرنے میں پیش ہیں۔ اعجاز شاہ نے اپنے اعترافی بیان میں کہا ہے کہ یونیورسٹی کا عملہ نہ صرف غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی تعداد میں مالی کرپشن بھی کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یونیورسٹی میں ٹیچرز کے پاس اختیارات لا تعداد ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو پاس یا فیل کرنے کا اختیار بھی صرف ٹیچر کے پاس ہوتا ہے اور وہ اس اختیار کو استعمال کر کے طالبات کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا نہیں بلکہ پاکستان میں ہر بڑی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی اور سرکاری یونیورسٹیوں میں یہ تمام تر معاملات ہو رہے ہیں، لیکن طالبات اپنی اور اپنے والدین کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے اسی وجہ سے خاموش ہے۔ اس طرح کا کام خالی پروفیسرز یا یونیورسٹی کا عملہ نہیں کر سکتا بلکہ اس میں بہت سے اسٹوڈنٹس بھی انوالو ہوتے ہیں جو کہ اپنے نمبر بڑھانے کے لیے یا اپنے مطالبات پورے کرانے کے لیے بہت سے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ اسلامیہ یونیورسٹی کی مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا اور یہ سب کچھ یونیورسٹی کو بدنام کرنے کے لیے ایک بڑی سازش ہے۔ جس چیف سیکیورٹی آفیسر کو گرفتار کیا گیا ہے گزشتہ کئی سالوں سے یونیورسٹی کا ملازم ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی کی مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ کے خلاف آج تک کوئی بھی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے تو FIR کو بھی بوگس قرار دیا، لیکن جس چیف سیکیورٹی آفیسر کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے اعترافی بیان کے بعد وائس چانسلر کے تمام دعووں کی ہوا نکل گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے وائس چانسلر روا مان
वहाँ अपनी मुलाजमत की मुद्दत पूरी कर रहे हैं। वो अपनी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए लाहौर बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा स्कैंडल आने के बावजूद उन्होंने ना तो कार्रवाई की और ना ही लाहौर से वापस बहावलपुर जाने की जहमत की। पुलिस को चाहिए कि सरकार की मुद्दत में इन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर इनकी मेरिट पर तहकीकात की जाए। तहकीकात के बाद अगर कोई भी शख्स जुर्मदार साबित हो जाए तो उसे कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाए और उस शख्स को ऐसी इबरतनाक सजा दिलवाई जाए कि आइंदा कोई भी ऐसी बेहुदा हरकत करने से पहले 100 बार सोचे।